ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت راجستھان کی راجدھانی جے پور میں بہت ہی بڑا ہولناک حادثہ سامنے آیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے حیدرآباد کرناٹک میں بس میں آگ لگنے کی وجہ سے جس بھیانک انداز میں جانیں گئیں اور لوگ جس طرح جھلسے، اس میں موجود مسافر کو مناظر ہی دل دہلا دینے والے تھے۔ ایسا ایک ہولناک حادثہ مزدوروں کو لے جا رہی ایک نجی بس میں اچانک آگ لگنے کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ اب یہ حادثہ جو راجستھان کی راجدھانی جے پور میں پیش آیا، اس میں 2 لوگوں کے ہلاک ہونے کی، 12 افراد کی بری طرح جھلس جانے کی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ حادثہ بس کے ہائی ٹینشن تار کو چھونے کے سبب جے پور شہر سے 65 کلومیٹر دور منوہر پور علاقے میں رونما ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بس میں 5 سے 6 گیس سلنڈر بھی رکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ اور زیادہ بگڑ گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس طرح کے مسافر بسوں میں جس پر سفر کرتے ہیں، وہاں پر اس طرح کی چیزوں کا رکھنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رتی برابر بھی کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو بڑی مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ 5 سے 6 گیس سلنڈر بھی رکھے تھے، جسے آگ لگنے کے بعد ان گیس سلنڈروں میں ایسا دھماکہ ہوا جس سے پوری طرح جل کر راکھ ہو گئی پوری بس۔ 5 کی حالت نازک ہے، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ راستے میں اوور ہیڈ سے گزرتے وقت جو ہے بس 11,000 وولٹ کی الیکٹرک لائن سے ٹکرا گئی تھی۔ اس بس اتر پردیش کے مزدوروں کو لے کر شاہپورہ کی ٹوڈی واقعی اینٹ بھٹے کی طرف جا رہی تھی۔ اینٹ بھٹے میں کام کرنے والے لوگ تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بس میں آگ لگ گئی، جس کرنٹ دوڑ گیا پورے بس میں۔ مزدوروں میں چیخ و پکار مچ گئی۔ کافی مشقت کے بعد محکمہ فائر بریگیڈ کی ٹیم نے آگ پر قابو پایا۔ کس قدر بھیانک منظر ہوگا ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں۔ حیدرآباد بنگلور کے ہائی وے کرنول کے قریب پیش آنے والا یہ حادثہ ہوئے ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک بڑا حادثہ اس وقت راجستھان میں پیش آیا ہے۔ خلیج بنگال میں بننے والا طاقتور گردابی طوفان مونتھا تیزی سے آندھرا پردیش کے ساحلی علاقوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر یعنی 28 اکتوبر کی رات کو کاکی ناڈا کے نزدیک مچھلی پٹنم کلنگا پٹنم کے درمیان ساحل سے ٹکرانے کا امکان، یعنی آج رات۔ محکمہ موسمیات نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا کہ مونتھا نے پچھلے 6 گھنٹوں کے دوران تقریباً 11 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے شمال مغربی سمت میں پیش قدمی کی ہے، اور 28 اکتوبر کی صبح تک شدید گردابی طوفان میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اڑیشہ کے گنجام ضلع میں انتظامیہ نے آندھرا پردیش کی 100 سے زیادہ ماہی گیروں کو پناہ دی ہے، جو سمندر میں طوفان کی شدت کے سبب پھنس گئے تھے۔ ماہی گیر اپنے 28 کشتیوں کے ساتھ گوپال پور بندرگاہ پہنچے، جہاں ضلع انتظامیہ نے بندرگاہ کے عہدیداروں سے بات چیت کے بعد انہیں محفوظ علاقے میں رہنے کی اجازت دی۔ ادھر آندھرا پردیش، اڑیشہ، تمل ناڈو، پڈوچیری، چھتیس گڑھ میں قومی آفات سے نمٹنے والی فورس NDRF کی 22 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ NDRF کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل آپریشنز محسن شہیدی کے مطابق تمام متاثرہ علاقوں میں ٹیمیں متحرک ہیں اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں، اور ساحل پر موجود علاقے اس سلسلے میں جو ہے الرٹ رہنے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ ناظرین، ادھر جھارکھنڈ میں چھٹ تہوار کے دوران مختلف ناخوشگوار واقعات میں پانی میں ڈوبنے سے کم از کم 11 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آتی ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی تہوار آتا ہے ناظرین گرامی، کسی نہ کسی طرح کے نقصانات کی خبریں ہمیں آتی ہیں۔ ابھی دیوالی نکل گئی تو کتنے لوگوں کی آنکھیں چلے گی، کتنے لوگ پٹاخے پھوڑتے ہوئے زخمی ہوئے،
یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب چھٹ پوجا کے موقع پر بھی 11 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ پیر کے روز ہی مختلف مقامات پر 5 بچوں کی ڈوبنے سے موت ہوئی۔ ریاست کے ہزاری باغ، گڑھوا، سمڑیگا اضلاع میں 5 بچوں کی موت ہوئی، جبکہ کئی لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ اس سے ایک روز قبل یعنی اتوار کو سمڑیگا اور پلامو اضلاع میں 6 افراد کی ڈوبنے سے موت ہوئی تھی۔ چھٹ پوجا کے دوران ہزاری باغ کے کوریڈارا تھانہ علاقے کے بیلا گاؤں میں ایک تالاب میں 2 لڑکیاں گنگن کماری، روپا تیواری ڈوب گئی۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو ہے اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ پوجا کے اپنے خاص رسم و رواج ہوتے ہیں۔ اس رسم و رواج کو ادا کرتے ہوئے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کے خلاف ماحول کے سلسلے میں بارہا اپنے پرائم ٹائم میں تذکرہ کرتا رہتا۔ سوشل میڈیا میں وائرل ہونے والے کچھ حقائق کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کس طرح بھارت کے کونے کونے میں اس طرح مسلمانوں کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے، اس کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب ایک اور ویڈیو آئی ہے، اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اتر پردیش کے ڈومریا گنج کے سابق بی جے پی ایم ایل اے راگھویندر پرتاپ سنگھ نے اپنی تقریر کے ساتھ غم و غصے کو جنم دیا ہے۔ اس نے ایک ہجوم سے کہا ہے کہ جو ہندو نوجوان مسلمان لڑکیوں کو لائیں گے انہیں نوکریوں سے نوازا جائے گا۔ مسلم لڑکیاں لگاتار ہندوتوا کے ٹارگٹ پر ہیں۔ ناظرین گرامی، اپنے گھر کی بچیوں کو، لڑکیوں کو اس وقت سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک لڑکی کی ویڈیو وائرل ہوئی، وہ کی جو ایک ہندو نوجوان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد جو ہے اس کو شیئر کیا تھا اور اس کو دکھا دکھا کر کہ ہندوتوا ذہنیت کے لوگ مسلم لڑکیوں کو ورغلانے کے لیے شیئر کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو بھی مسلم لڑکی کسی غیر کے ہاتھ میں پھنسی ہوئی ہے تو وہ نوجوان ہندوتوا تنظیموں کے دیے جانے والے لالچ میں پھنسا ہوا ہے۔ بھگوا لو ٹریپ جو اس وقت چل رہا ہے، سازش میں وہ پوری طرح سے ملوث ہے، لیکن ان کو اس طرح سے ٹرین کر دیا جاتا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے پوری طرح سے عشق میں پاگل ہونے کا اور محبت میں پاگل ہونے کی دعوت کے حد تک وہ اقرار کرتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی ہوس مٹا لیتے ہیں اور ان کو جب ہندوتوا تنظیموں سے دیا جانے والا ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اس لڑکی کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں یا ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے ہیں، اور 10-15 دن کی محبت کے چکر میں لڑکی نہ ادھر گھر کی رہتی ہے نہ گھاٹ کی، نہ گھر والے واپس لینے کو تیار ہوتے ہیں، نہ ادھر اس کی کوئی سماج میں عزت ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تھوڑا دل گردے والی ہوتی ہے تو کوئی بھی راستے پہ نکل جاتی ہے، کوئی غلط راستے پہ نکل جاتی ہے اور کوئی جو ہے خود کی جان لے لیتی ہے۔ ایسی کتنی مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں سے اپنے گھر کی لڑکیوں کو آگاہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اغوا اور زبردستی تبدیل مذہب کے مطالبے کے طور پر اس تبصرے کی بڑی پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی اور وائرل ہونے والے ایک ویڈیو کے مطابق سنگھ، جس کا مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرے ریمارکس کرنے کا ٹریک ریکارڈ ہے، اس نے اجتماع سے واضح الفاظ میں کہا وہ ہندو لڑکا جو مسلمان لڑکی کو لے کر کے آئے گا ہم اس کے لیے نوکری کا بندوبست کریں گے۔ مقامی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس تبصرے کا ہجوم کی طرف سے خوشی سے استقبال کیا۔ عام آدمی پارٹی کے قومی ترجمان سنجے سنگھ نے فوٹیج پر غصے سے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مبینہ ریمارکس کو جرائم کے لیے براہ راست اکسانا قرار دیا اور فوری پولیس کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ 2 پہ کم سے کم 10 مسلمان لڑکی لاؤ اور اس کے ہندو کتنے نوجوان تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے جو بیاہ کیا ہو لوگ نہیں، 2 پہ 10 سے کم منظور نہیں ہے۔ شادی ہم کرائیں گے اور یہ گھوشت کرتے ہیں کہ جو لے کے آئے گا اس کو کھانے پینے بھر کا نوکری بھی دلائیں گے، روزی روٹی بھی دلائیں گے۔ لیکن یہ 2 جو گئی ہیں 1 مہینے کے اندر، یہ ہمیں پچ نہیں رہا ہے۔ مسلمانوں سن لو، یہ ہمیں پچ نہیں رہا ہے۔ یہ 2 کا بدلہ کچھ بھاری ہونا ہی ہونا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر عمر خالد، شرجیل امام اور 3 دیگر کی ضمانتوں کی درخواستوں کو لے کر کے 2020 کے دہلی فسادات کی مبینہ سازش کیس میں جو ان کو ملوث کیا گیا ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
کہ 5 سال تک ان کو رکھا گیا۔ سپریم کورٹ نے 31 اکتوبر تک عمر خالد، شرجیل امام، گلفشاں فاطمہ، میرا حیدر کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ملتوی کر دی۔ پیر کو سماعت شروع ہونے کے بعد ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایس وی راجو نے اپنا جواب داخل کرنے کے لیے عدالت سے مزید وقت طلب کیا۔ اس کے بعد جسٹس اروند کمار، جسٹس ینوی انجاریہ کی بینچ نے درخواستوں پر سماعت ملتوی کر دی۔ لا سائٹ کے مطابق سینئر وکیل کپل سبل نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار گزشتہ 5 سالوں سے جیل میں ہے۔ جسٹس اروند کمار نے ہدایت کی کہ معاملے کی جمعہ کو سماعت کی جائے اور ESG سے مناسب ہدایت حاصل کرنے کو کہا۔ براہ کرم اپنے ساتھیوں سے مناسب ہدایت لیں اور یہ ESG راجو دیکھیں کہ کیا آپ کو کوئی حل مل سکتا ہے۔ وہ ریکارڈ کا جائزہ لیں گے اور کبھی کبھی جو ظاہر ہوتا ہے وہ اصل میں موجود سے مختلف ہو سکتا ہے۔ جسٹس کمار نے ریمارکس دیے 5 سال گزر چکے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ تو بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ اس وقت ان نوجوانوں پر کس قدر ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے۔ نہ چارج شیٹ داخل ہو رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے۔ ادھر الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ذریعے اعلان کردہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR کی اپوزیشن جماعتوں نے سخت مخالفت کر دی ہے۔ تمل ناڈو اور مغربی بنگال جیسی پولنگ والی ریاستوں میں حکمران DMK اور TMC نے اسے جمہوریت کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ DMK نے 2 نومبر کو آل پارٹی میٹنگ کا اعلان کیا ہے، جبکہ TMC نے الیکشن کمیشن کو بہت سمجھوتا کرنے والا قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف تحریک شروع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ CPM نے بھی اسے اپنی منمانی اقدام قرار دیا ہے۔ یہ تنازع ان الزامات سے پیدا ہوا ہے کہ بہار میں حالیہ SIR مہم کے دوران ووٹر لسٹوں سے اقلیتوں، درج فہرست ذاتوں اور خواتین کے ناموں کو حذف کر دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، حیدرآباد کے ناگول پولیس اسٹیشن حدود میں ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ جے پور کالونی کی رہنے والی 19 سالہ ناگیشوری، جو 2 سال سے گھر پر ہی رہتی تھی، 26 اکتوبر کو انسٹاگرام پر چیٹنگ کر رہی تھی۔ والدہ نے ٹوکا تو وہ ناراض ہو کر شام 4:30 بجے گھر سے ہی نکل گئی اور پھر واپس نہیں لوٹی۔ گھر والوں نے ہر جگہ تلاش کی لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ شبہ ہے کہ جس شخص سے وہ انسٹاگرام پر بات کر رہی تھی اسی کا اس گمشدگی میں ہاتھ ہو سکتا ہے۔ والد شاردا کی شکایت پر CI مقبول جانی نے معاملہ درج کر کے شروعات کر دی ہے۔ اس وقت انسٹاگرام اور دیگر چیزوں نے نوجوان نسل کو کس حد تک اپنے جادو میں پھنسایا ہے، اس کے ذریعے سے ان کی زندگیاں، نجی زندگیاں جس قدر تباہ ہو رہی ہیں، یہ آنے والی خبریں اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ کس قدر ہمیں الرٹ رہنا ہے۔ ناظرین گرامی، ترکی ایک مرتبہ پھر زلزلوں سے لرز اٹھا ہے۔ اب کی بار ترکی کے مغربی حصے لرزے ہیں، کئی عمارتیں متاثر ہوئی ہیں، 22 افراد زخمی ہیں۔ پیر کی رات ایک زوردار زلزلے نے یہاں جھٹکے پیدا کیے۔ ملک کی ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی AFAD کے مطابق زلزلے سے بعض عمارتوں کو نقصان پہنچا، تاہم فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملتی۔ البتہ 22 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی، جو بالے کیسر صوبے کے سندھگری یا سندھری جس کو کہا جاتا ہے، اس قصبے میں یہ جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے وہاں کے مقامی وقت کے مطابق رات 10:48 پر آئے تھے اور اس کی گہرائی تقریباً 6 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ استنبول، برسا، مانیسا، ازمیر جیسے قریبی صوبوں میں بھی اس کے جھٹکے محسوس کرنے اور عمارتوں کے ہلنے کی بات کہی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، BJP کچھ کرے نہ کرے لیکن نام بدل کر کے اپنی تاریخ بدل رہی ہے۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے پھر سے اعلان کیا کہ لکھیم پور کھیری ضلع کے گاؤں مصطفیٰ آباد کا نام تبدیل کر کے کبیر دھام رکھا جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اقدام 15ویں صدی کے معروف سنت اور شاعر کبیر داس کے احترام میں کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد قبل از نو آبادیاتی ثقافتی ورثے کو بحال کرنا ہے۔ یہ تجویز اس سے قبل کی گئی نام تبدیلیوں جیسے فیض آباد کو ایودھیا، الہ آباد کو پریاگ راج کے سلسلے میں ایک اور کڑی ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے اگرچہ گاؤں کا نام اسلامی پس منظر رکھتا ہے مگر اب وہاں کوئی مسلمان آبادی نہیں ہے۔ حکومت کے حامی اس فیصلے کو تاریخی ناانصافیوں کی اصلاح قرار دے رہے ہیں۔
जबकि समाजवादी पार्टी समेत अपोजिशन जमातों ने उसे अवामी मसाइल जैसे बेरोजगारी, खवातीन की सलामती, बुनियादी ढांचे से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ हो ना हो, तरक्यात हो ना हो, मुल्क में नामों की तब्दीली जोरों शोरों से जारी है। नाज़रीन गिरामी, दरिंदे किस्म के लोग, हवस परस्त, इंसानियत से गिरे हुए लोग इस तरह की बार बार हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से जब आती हैं, आंध्र प्रदेश के इलाकों से, तेलंगाना से, बड़ा अफसोस होता है। तालिबात के वाशरूम में खुफिया कैमरों का जो है वो लटकाना, कितने ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अब हुकूमत ने करीमनगर जिले के गंगाधर मंडल में करकयाला जिला परिषद हाई स्कूल प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया। जिला कलेक्टर पामिला सतपी ने प्रिंसिपल टी कमला को इस वाकये में लापरवाही बरतने पर उनकी फराइज से मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। ऑफिस अटेंडर मोहम्मद याकूब पाशा ने लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती की थी। जिला कलेक्टर ने अफसरान की 3 रुकनी टीम को इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दिया है। याकूब पाशा ने करकयाला जिला परिषद हाई स्कूल में लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती करने का इल्जाम लगा। इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि प्रिंसिपल कमला ने वाकई को छुपाने के लिए स्कूल के अमले को धमकियां भी दी थी। तलबा की हिफाजत में कोताही बरतने, वाकई के बारे में आला हुकाम को बताए बगैर हकाइक छुपाने को लेकर के जिला कलेक्टर ने उन्हें मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। किस कदर दरिंदगी है नाज़रीन गिरामी, आप अंदाजा लगाएं। लड़कियों के बाथरूम में कैमरा नस्ब करके उसको महफूज करके, दरअसल ये फहश जो मवाद होता है उसको अपलोड करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की इस वक्त की जो है चीजें मौजूद हैं, वहां से भी कमाई होती है। मसनूई सिहानत EI की मदद से तालिबात की इन तस्वीर को फहश अंदाज में जो है वो एडिट करता था, ब्लैकमेल करके जिनसी तौर पर हासिल करने की कोशिश करता था, और इस सिलसिले में 6 तालिबात इसकी शैतानियत का निशाना बनी है। ये बात भी सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त चलते चलते आप लोगों के सामने एक वीडियो रखना चाहता हूं। अब देखिए, बड़ी कार में आएंगे, बड़े होटल में बैठेंगे, 10-15 हजार की बिल करेंगे और बिल पे किए बिना भाग जाएंगे, तो आप क्या करेंगे। एक वीडियो है, इसमें आप देख रहे हैं खातून कार में बैठ रही है। बताया जा रहा है अबू रोड में मौजूद एक होटल में ये लोग आए, खूब खाया और फिर उसके बाद 10,900 की बिल हुई। बिल पे किए बिना भागना शुरू कर दिया कार लेकर के। होटल ओनर ने कार के जरिए से उसका पीछा किया, बीच रास्ते में रोक लिया और फिर उनको आड़े हाथ लेने लगा कि आप लोग बड़ी बड़ी कारों में आते हैं, खाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और फिर उनको जब तक बिल पे नहीं किया उनको जाने नहीं दिया। वीडियो इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। नाज़रीन, मुझे इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।